ورلڈ نیوز پر کام کرتے تھے، حیدر شیرازی نام ہے ان کا۔ تو انہوں نے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا جب وہ عدالت میں پیش ہوئے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو قتل کے مقدمے میں پھانسی لگا دی گئی تھی، کیا آپ کو ریلیف ملے گا؟ یہ سوال پوچھنے کی دیر تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو دھکے دے کر کمرہ عدالت سے باہر پھینک دیا۔ سر، آپ تو صحافیوں کے حق میں بڑا رونا رو رہے ہوتے ہیں دن رات، پی ٹی آئی کے جتنے بھی ووٹر سپورٹر لوگ ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کر دی پی ڈی ایم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے وغیرہ وغیرہ، عمران ریاض خان ہو کیا دوسرے تیسرے، صابر شاکر، موہت پیرزادہ، ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا ایٹسیٹرا۔ تو سر آپ خود جو آپ سے ایک سوال پوچھ لے تو عمران خان صاحب میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے پائیں اور وہ دھکے دے کر ان کو کمرہ عدالت سے باہر پھینکوا دیتے ہیں سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی، بہت شکریہ۔ دیکھیں نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ پچھلے کچھ دنوں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، خاص کر کے ٹویٹر کے اوپر۔ میاں جاوید لطیف صاحب سے بھی جب چند سخت سوال کیے گئے تو انہوں نے نہ صرف صحافی کو دھکا مارا بلکہ ان کا مائک ان کے اوپر پھینک کر مسکراتے ہوئے چلے گئے اور صحافی سے کہنے لگے کہ بس کر یار۔ تو یہ صرف روش عمران خان صاحب کے ہاں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے بھی اور اس طرح کے بہت ساری اور جماعتوں کے لیڈران بھی ایسا کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے سوال بھی کچھ اچھی نوعیت کے نہیں تھے۔ سوال پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس طرح کے سوال بہت سخت تھے اور ان کا لہجہ بھی کچھ اچھا نہیں تھا جس کا رد عمل آیا۔ جی تو سر آپ کے خیال میں اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم کو قتل کے مقدمے میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی اور آپ پر بھی قتل کا مقدمہ ہے، تو یہ سوال غلط ہے سر؟ نہیں، سوال غلط نہیں ہے میرے بھائی، لیکن دیکھیں میں آپ سے آپ شاہ زیب خان زادہ ایک بہت بڑے اینکر ہیں، جیو نیوز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان کی اگر آپ پروگرام کی کبھی ہیڈ لائن دیکھیں تو ایک بار انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر سے کوئی سوال کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جیسے صحافی جو ہیں وہ اس طرح کے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے بعد میں ٹھکائی ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ نہ ٹھکوائیے گا، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ ریت تو بہت پرانی ہے، ٹوٹنی چاہیے۔ ایسے صحافیوں کے ساتھ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر اور ایک طریقہ کار کے تحت سوال پوچھیں۔ جی سر، اس کے بعد ایک اور بول نیوز کے رپورٹر تھے، انہوں نے ایک سوال کیا جس پر ان کو فارغ کر دیا گیا نوکری سے بھی، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ بول نیوز کے جو صدر ہیں اس وقت وہ ہیں جناب سمیع ابراہیم صاحب، وہ بھی بڑے اعلیٰ پائے کے یوتھیا صحافی ہیں، اور ان کے بعد بیورو چیف جناب صدیق جان صاحب، وہ بھی یوتھیا صحافی ہونے میں ان کو بھی گولڈ میڈل حاصل ہے۔ تو سر انہوں نے اس بندے بیچارے کو نکال دیا، پر اس کے ساتھی رپورٹر کے ساتھ جب یہ سلوک کیا گیا تو پھر اس کے جواب میں اس بندے نے بھی پھر کمرہ عدالت میں عمران خان سے سوال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب آپ کو کبھی شرمندگی محسوس ہوئی یا آپ ڈھیٹ ہیں؟ تو چلیں اس سوال کا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلے سوال تھوڑا صحافت کے زمرے سے ہٹ کر تھا، لیکن جب ان کے ساتھی رپورٹر کو دھکے دے کر نکالا جائے گا، اور خاص کر کے سر یہ صدیق جان جو کچھ بولتے رہے ہیں یا یہ سمیع ابراہیم جس طرح کے انہوں نے متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، یہ عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم وغیرہ نے، یا یہ صدیق جان جو کچھ اپنے ولاگز میں ساری زندگی کرتا رہا ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر، کیا سر ان لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ یہ کسی پہ یہ سوال اٹھائے کہ آپ نے کس طرح کا سوال کسی سے کر دیا؟ یہ بہت باعث قسم کا کام نہیں کیا انہوں نے، اس حد تک یہ عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہیں کہ اگر کوئی ان سے کوئی ایک جملہ کہہ دے تو یہ اس کو نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں۔ جی، جہاں تک سمیع ابراہیم صاحب کا تعلق ہے میرے بھائی، میں تو اس آدمی کو جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے سے گرا ہوا آدمی سمجھتا ہوں، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی اور جماعت سے ہو، لیکن ان کا کیریکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ کیریکٹر ایسوسیشن کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اگر میں لفظ کو صحیح طرح پروناؤنس کر پا رہا ہوں تو۔ اور جس کلپ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب تھے اور یہ سمیع ابراہیم صاحب نے جو ہے وہ نازیبہ گفتگو کی تھی آپ کے وہ جو صحافی ہیں متی اللہ جان صاحب، تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ تو سمیع ابراہیم صاحب کا تو خیر ان کی تو بات ہی چھوڑیں، وہ ہیں ہی عمران خان صاحب کے پٹھو کیا، بلکہ ایک دفعہ ان کا میں نے کلپ دیکھا، عمران خان صاحب ایک ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ صاحب ادھر سے آتے ہیں اور اس طرح ہاتھ جوڑتے ہیں ایسے،
ایسے ہاتھ جوڑ کے منتیں کرتے ہیں جیسے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی نعوذ باللہ خدا کی ذات زمین پہ اتر آئی اور بندہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اس طرح سے تو جو ہے وہ تو وہ سمیع ابراہیم صاحب کی تو بات ہی چھوڑیں، ان کے بارے میں تو بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن جہاں تک آپ کا بات کر رہے ہیں کہ بول نیوز کے رپورٹر کو جو ہے وہ چینل سے نکالا گیا، عمران ریاض خان صاحب کو بھی بہت سارے چینلز کے اوپر سے نکالا گیا تھا، ان کو بار بار آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے صحافی ہیں اور اینکر بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی سیاسی انتقامیاں لی گئی۔ تو یہ جو ہیں یہ سمیع ابراہیم صاحب شاید اسی کا کوئی بدلہ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کے اوپر؟ مذمت کرنی چاہیے اور کرتے ہیں جی۔ آگے سر یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس جو تھا اس میں پی ٹی آئی کے 22 رہنماؤں کارکنان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے 22 کارکنان اور رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی، جن میں سابق وزراء اور پارٹی سربراہ عمران خان کی بہنیں بھی شامل ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق سر یہ استغاثہ کو 16 اگست کو ملزمان کی پیشی کے لیے قومی اخبارات میں اعلامیہ شائع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان ملزمان میں اگر میں 2-4 نام لے لوں تو وہ سر سابق وفاقی وزیر عماد اظہر صاحب، فرق حبیب، مراد سعید، اعظم خان سواتی، اور ان کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، اور سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور زبیر نیازی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں عظمیٰ خان اور علیمہ خان بھی ملزمان کی فہرست میں شامل ہیں۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی اب اس کے بعد یہ جو 2-4 بندے بچے ہیں، اور اگر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے سیاست سے لا تعلقی کر دیں گے پریس کانفرنس کھڑکا کر؟ دیکھیں، جن کو آپ نے توڑنا تھا ان کو آپ توڑ چکے، جن سے آپ نے پریس کانفرنس کروانی تھی تقریباً کروا چکے۔ جہاں تک ان کی گرفتاریوں کا تعلق ہے، میرے خیال میں گرفتاریاں ہو جائیں گی، ان کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا جی کہ جب تک پلڑے باری نہیں ہوں گے تب تک الیکشن نہیں ہوگا، تو آپ پلڑے جو ہیں وہ دونوں کو برابر کر رہے ہیں۔ تو نون لیگ اور خاص کر کے نون لیگ کے آپ دیکھ لیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس ملک کے اندر، تو اس وقت کون سا نون لیگی رہنما تھا جو جیل کے اندر نہیں تھا؟ تو پلڑے برابر کرنے تو پھر ان کے بھی تقریباً سارے رہنماؤں کو اندر کرنا ہوگا جی۔ تو میرے خیال سے یہ گرفتاریاں بھی ہوں گی لیکن انہیں توڑا نہیں جا سکے گا جی۔ تو سر آپ ان گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں کی گئی تھی؟ جی بالکل کرتا ہوں۔